الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم وسہل اللہ مفرجہم وزبورت محمد۔ آج ہم مشہد سے نکلے ہیں ایک اور زیارت کے لیے۔ وہی دو مہمان جو نیشاپور میں ہمارے ساتھ تھے، سید علی رضا شاہ صاحب اور ان کے بھتیجے سید علی عباس نقوی، اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ یہ سید علی عباس نقوی جو ہیں، یہ ماشاءاللہ بری امام سرکار کی جو سجادہ نشین فیملی ہے، یہ اس کے بچے ہیں اور ماتمی ہیں، عزادار ہیں اور وہاں کے بانی ہیں مجالس کے اور عزاداری کے، بری امام کے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں ان لوگوں کو لے کر میامی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، جو لوگ میامی وزٹ کر چکے ہیں اور جنہوں نے نہیں کیا، ان کے لیے میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ احاطے کے حوالے سے، یعنی کہ سرفیس ایریے کے حوالے سے، ایران کا سب سے بڑا حرم ہے یہ، گیٹ سے لے کر امام زادے کے زری کی بلڈنگ تک اور اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو باؤنڈیڈ ایریا ہے، جو کہ مختص ہے حرم کے لیے، جس میں مارکیٹ بھی ہے، ظاہر سرائے بھی ہے اور جس میں پارک بھی ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا ایریا ہے۔ تو میامی جو ہے وہ بیسکلی زیارت ہے حضرت امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ چوتھے امام کے پوتے ہیں، چوتھے امام کے، امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں ان کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ بہت ہی جری بہادر، ظاہر ہے فرزند بنو ہاشم تھے تو بہادری تو ان کی فیملی اور ان کے بلڈ میں شامل تھی، اور بنو امیہ کے دور میں ان کو شہید کیا گیا، اور وہ اس چھوٹی سی عمر کے نوجوان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے 10,000 کا لشکر بھیج کر اس جوان کو شہید کیا۔ اور اتنا اثر تھا ان کی تبلیغ میں اور ان کی خطابت میں کہ جس سال ان کو شہید کیا گیا، اس سال پیدا ہونے والے ہر میل بیبی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اس ایریے میں آپ کو یحییٰ کے نام کے، اور وہ پشت در پشت یحییٰ چل رہے ہیں۔ یعنی کہ اس دور میں، آج سے 1300 سال پہلے، ٹھیک ہے، 1300 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی فیملیز یہاں رہ رہی ہیں، ان میں ہر جنریشن میں ایک بچے کا نام یحییٰ ضرور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ کو حضرت یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کا ہم شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی نیابت میں، اور آپ سے رستے میں بھی باتیں کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ یہ رستہ ہے اور بہت زیادہ بزی ٹریفک ایریا نہیں ہے، کیونکہ اس طرف ایک ہی زیارت ہے۔ یہاں پہ کچھ گاؤں آتے ہیں رستے میں، اور اس کے علاوہ کوئی ایک آدھا شاید چھوٹا سا انڈسٹریل ایریا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص قابل ذکر یہاں پر معاملہ نہیں ہے۔ ایک قابل ذکر معاملہ ہے، وہ علیحدہ سے میں شوٹ کروں گا اور آپ کو علیحدہ سے ہی دکھاؤں گا انشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میامی کا رستہ جو ہے وہ اونچا نیچا بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں پہ مشتمل جگہ ہے، اور اسی کے درمیان زمین کاٹ کے سڑک بنائی گئی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، پچھلے سال ایران میں خاصی بارشیں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ فلڈ آ گیا تھا۔ تو یہاں ایز سچ اس طرح فلڈ تو نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ سڑک نیچی ہے اور سائڈیں اونچی ہیں، تو پانی اونچی جگہوں سے نیچی جگہوں پہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک عرب فیملی آئی ہوئی تھی اور وہ میامی جا رہی تھی، اور انہوں نے ڈرائیور کو ضد کر کے، یا شاید ڈرائیور نے یہ غلط اٹیمپٹ لے لی کہ اس پانی میں انہوں نے گاڑی ڈال دی، اور پانی کا بہت تیز تھا، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں، جب ہم آئی بھی ہو تو انسان ایسے ہی مانگتے کر گزرتا ہے۔ لیکن وہ حادثہ ہو گیا، اور اس میں وہ عراقی فیملی کے 10 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ احتیاط کیا کرے، سفر کرتے ہوئے چیزوں کو ذرا ویجیلنٹ ہو کے آبزرو کیا کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی گہری جگہ ہے، آپ اس کیمرے کی نظر سے شاید اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ یہ خاصی ڈیپتھ ہے، ہم خاصی ہائٹ سے نیچے اترے اور ہمارے سامنے خاصی ہائٹ ہے دوبارہ سے۔ اگر اس ڈیپتھ میں پانی آ جائے تو یہ کچھ نہیں تو کچھ 30 فٹ کا پانی ہوگا،
اس قسم کی اٹیمپٹس نہیں کرنی چاہیے. ڈرائیورز کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی پریشر میں آ کے غلط اٹیمپٹ کر لیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے. ڈرائیورز کو خود فیصلہ کرنے دیا کریں. ہمارے پاکستانی حضرات جو ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. لیکن جب آپ لوگ اچھا سوچیں گے تبھی اللہ خیر کرے گا. گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر چھوٹی سی آبادی ہے، بہت زیادہ بڑی آبادی نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا. یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ باڑے بنے ہوئے ہیں بکروں کے، گوسفند جس کو کہتے ہیں. یہاں پر بیسیکلی چونکہ آف سیزن ہے، سردیاں ہیں، تو اس لیے زائرین کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ گوسفند کے، یہ دیکھیں، یہ برائے زندہ یعنی کہ چھوٹے بکرے زندہ. یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے. یہ سامنے حرم کا مین گیٹ ہے. اب آپ حرم کی وسعت دیکھیے گا جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی. حرم کے مین گیٹ سے اندر تک جو اصل عمارت ہے وہ بہت دور ہے. کم از کم پیدل جاتے ہوئے انسان کو اچھا 2-3 کلومیٹر کا پینڈا کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے. یہ جو گوسفند ہے یا بکرے ہیں یہاں پالنے کی وجہ کیا ہے؟ امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم کی ایک خاصیت ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، وہ شخص یہاں پر آئے، امام زادہ کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کرے اور یہ قصد کرے کہ مولا اپنے اجداد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کریں، میرا یہ کام کر دیں، میرے بچے کو صحتیابی عطا فرما دیں، اس کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دیں، اس کے مستقبل میں اچھی بات کر دیں، اس کی روزی رزق کے سلسلے کو جاری کر دیں. تو میں آپ کی خدمت میں آپ کا صدقہ دوں گا ایک گوسفند یعنی کہ ایک بکرا. اس لیے آپ کو یہاں پر قصاب یعنی کہ گوسفند بمائے قصاب ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سامنے جو ہیں زائرین کے لیے اوطاق بنے ہوئے ہیں یعنی کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا پارک بنا ہوا ہے. یہ ہم اسی میں ابھی چل رہے ہیں اور گاڑی میں ہیں ہم. اور زری والا جو ایکچوئل جو بلڈنگ ہے وہ خاصی اندر کر کے ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ اگر وسعت کے حوالے سے آپ لوگ چیک کریں گے تو وہ ادھر سے اگر آپ دیکھیں گے تو وسعت کے حوالے سے یہ بہت بڑی جگہ ہے. مرتضیٰ ہمیں گھما کر پچھلی طرف لے آیا ہے صرف اس لیے کہ ہم آپ کو وہ وسعت دکھا سکیں. ادروائز ہم فرنٹ سے بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ کو یہاں پر اس طرف سے لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ وسعت دکھا سکیں کہ کتنی بڑی جگہ ہے. اور ادھر بھی یہ زائرین کے لیے دیکھیں، یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں یہ بھی بیسیکلی زائرین کے لیے. یہ پارکنگ ہے دستے راست bien ya park con it vale park. یہ قریب ترین پارکنگ ہے تو اس میں ہم گاڑی پارک کریں گے. یہ سامنے جو آپ رومز دیکھ رہے ہیں یہ بھی زائرین کے لیے ہیں. دوسری طرف بھی بنے ہوئے ہیں، وہ سامنے بھی زائرین کے لیے جو ہے ان کو یہ اوطاق زائر کہتے ہیں، زائر سرائے کہتے ہیں. بہت ساری جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے. رقبے کے حوالے سے بہت وسیع و عریض حرم ہے. یہاں بہت تھوڑا سا ہدیہ ہوتا ہے اور اس ہدیے کے عوض آپ کو یہ اوطاق جو ہے شب بصری کے لیے مل جاتے ہیں. تو چلیں ہم لوگ یہاں اترنے لگے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں اور جگہیں بھی دکھاتے ہیں. امام زادہ یحییٰ علیہ السلام ابن زید علیہ السلام ابن امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم کی اصل عمارت جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایریا، یہ پہلے ایسے نہیں تھا. مین کہ اس پہ یہ سب جو آپ ٹائلز دیکھ رہے ہیں یہ نہیں لگی ہوئی تھی. میں نے اس کو را فارم میں دیکھا ہے. 2016 میں پہلی دفعہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اس حرم میں حاضری دے سکوں. مجھے یہ شرف حاصل ہوا اور آج ان سعادات کی وجہ سے مجھے کئی دفعہ کے بعد آج دوبارہ سے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ علی رضا شاہ صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں. ان کے بھتیجے ساتھ ہیں سید علی عباس نقوی، وہ بری امام سے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو علی عباس صاحب ہیں یہ ایک اور قافلے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن انہیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ تو وہ بلکہ کل شکایت بھی کر رہے تھے کہ جی آپ سارا دن غائب رہے۔ انہوں نے کہا جی ہم زیارتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سین دکھائیں جی، یہ آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا جتنا آتا ہے وہ سامنے جی دور مین گیٹ ہے، اور یہ سارا ہاتھا جو ہے یہ سارے کا سارا اس حرم کا ہے۔ یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ظاہر سرائے ہے، اور ابھی بھی یہ نیچے جو ہے ایک عدد ایکسکیویٹر چھوٹا سا یہ لگا ہوا ہے کسی کام میں۔ یہاں پر حرم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ آئیں گے نا، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں جب سے مولا نے مجھے پہلی دفعہ حاضری کی اجازت دی اس وقت سے لے کر آج تک، وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں بن ہی رہی ہیں۔ پرانی چیزوں کو گرا کے نہیں بنا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، فرش بنا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی ٹائلیں چینج کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ یہ سامنے دیکھیں خاصا بڑا پارک ہے یہاں پر۔ یہ کیونکہ شدید سردی کے موسم میں ہم آئے ہوئے ہیں، آج 2 جنوری ہے 2023 ہے، اور آج -3 ٹیمپریچر ہے اس ایریے کا۔ مشہد میں -3 ہے۔ یہ مشہد سے تقریباً کچھ 70 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، ہائٹ پر ہے، اور اس طرف ایک ہی زیارت ہے۔ تو پاکستانی اب آنے لگ گئے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے جی ہم میامی گئے تھے، ہم میامی جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جب آئیں گرمیوں میں تو ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ ابھی بھی عرب آ رہے ہیں، سامنے دیکھیے یہ عرب فیملی ایک آ رہی ہے۔ تو عرب اور ایرانی خاصے آتے ہیں، اور پاکستانی بھی انشاءاللہ آئیں گے، آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو اگر آپ سب لوگوں کو یہ سب زائرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، پیکیجز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو کریمہ معصومہ سروس پرووائڈرز سے رابطہ کیجئے، اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کیجئے، ہم آپ کے پلان کو ارینج کریں گے۔ یہ قافلہ ہے جو عرب کا ہے، تو یہ خواتین آ رہی ہیں، تو ہم یہ سارے پلانز آپ کے بنا کر آپ کو یہ تمام زائرات کروا سکتے ہیں، آپ کے تمام انتظامات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کیجئے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو مہمان ہمارے ہوتے ہیں انہیں کوئی شکایت نہ ہو، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کوشش کریں گے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو چلیں اندر چلتے ہیں اور مولا کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں آپ سب لوگوں کی نیابت میں۔ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا علیہ السلام مدد۔ حرم حضرت امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام میں آپ تمام لوگوں کی نیابت میں زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امام زادہ یحییٰ کے حرم کی وسعت دیکھیں، میں نے آپ کو باہر کے مناظر دکھائے، اور اب میں اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں داخل ہو گیا ہوں جہاں پر ذریعہ مبارک ہے۔ بہت خوبصورت کارپٹس لگے ہوئے ہیں، ایرانی قالین آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت مشہور و معروف ہیں۔ یہ جو حد بندی ہوئی ہے اس کے دوسری طرف خواتین کا حصہ ہے، یہ تمام مردوں کا حصہ ہے، اور اس طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سٹیج بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ باقاعدہ طور پہ سٹیج بنا ہوا ہے جہاں پر مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ ہمیں فاطمیہ ختم ہوئے ہیں، 4-5 دن تک، 4-5 دن پہلے تک یہاں پر عزاداری ہوتی رہی ہے۔ یہ دفاتر ہیں ان کے مینجمنٹ کے، یہ تمام کی تمام جگہ جو ہے یہ اس حوالے سے زائرین کے لیے، نماز کے لیے، مجالس کے لیے موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل 3 جنوری ہے اور برسی ہے آغا شہید سلیمانی کی۔ آغا شہید سلیمانی کی شہادت کو 3 سال ہو گیا، دوسری برسی 3 سال ہو گیا۔ تو ان کی شہادت کے سلسلے کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف
ڈسپلیز لگائے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف شہداء کی بھی تصاویر ہیں۔ یہ ایرانیوں کا ٹرینڈ ہے۔ یہ وہ تمام شہداء ہیں جو کرب و جوار کے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام شہداء کی تصاویر ہیں جو کرب و جوار کے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں۔ چونکہ بیچ میں نماز ظہرین کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ویڈیو بنانی منقطع کر دی تھی۔ اذان ہو گئی، ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی الحمدللہ باجماعت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سعادت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارا سجدہ لکھا ہوا تھا۔ آج نماز ظہرین ہم نے حضرت امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم مقدس میں پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، اور اب ہم آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں ذریعہ مبارک پر۔ بہت بڑا حرم ہے، بہت خوبصورت، شیشے کا کام ہوا ہے، بہت ہی بڑا حرم ہے اور بہت اچھا سسٹم، بڑا ہی آرگنائزڈ قسم کا۔ یہ اسپیس دیکھیں آپ کتنی بڑی، ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے۔ چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس لیے یہ دیکھیں، یہ بلور کے ساتھ ہیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ سامنے ہیٹنگ سسٹم، اس چھوٹے سے سسٹم نے، یہ 2 سسٹمز لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی جگہ کو جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے۔ یہ سامنے ذریعہ مبارک ہے حضرت امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے، اپنے خاندان کے اور ہمارے خاندان کے مرحومین کے لیے دعا کیجئے۔ میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے نائب زائرہ ہوں، آپ کی طرف سے زیارت اور سلام کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام، میامی مشہد سے تقریباً 70 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے۔ خاصی معروف زیارت ہے، اب تو خاص پاکستانی بھی آتے ہیں یہاں پر، ویسے عرب اور ایرانی بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ اصل تربت مبارک ہے امام زادہ یحییٰ کی۔ زیارت کیجئے، دعا کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کسی اور زیارت پہ، کسی اور مقام پہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور زیارت آگاہی مہم کا حصہ بنیے۔ آل اباؤٹ ایران کے حوالے سے آپ لوگ ہماری مدد کیجئے، رہنمائی کیجئے، ہمیں بتائیے آپ لوگ ایران کے حوالے سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ زیارات کے حوالے سے تو آپ کو معلومات دیتے رہیں گے، آپ کو کچھ اور چیزیں بھی ہم شوٹ کر کے انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ہمیں اجازت دیجیے امام زادہ یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم سے انشاءاللہ بہت جلد پھر کہیں اور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔